تو موضوع آج ہمارا پروفیسر عنایت علی خان صاحب ہیں، جن کا ابھی پچھلے مہینے انتقال ہوا ہے. یہ بہت نامی گرامی نام، بہت اچھے شاعر تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی مزاحیہ شاعری تھی. تو ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے روحی خان بہن، آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا اگر آپ کوئی اب اپنے اظہار خیال کرنا چاہتی ہیں، موسٹ ویلکم. میں السلام علیکم. میں اتنا بولوں گی کہ میں محترم کو اتنا جانتی تو نہیں، لیکن مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گی. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی عمر پائی اور انہوں نے 50 سال تدریس کی، تو بہت اچھی. اور کچھ باتیں ان کی تھوڑی سنی، باقی میں بعد میں سب سے سنوں گی. شکریہ. بہت بہت شکریہ روحی بہن. اب میں ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ پروفیسر عنایت علی خان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. میں ذاتی طور پہ پروفیسر عنایت صاحب کو جانتا تھا. سعودی عرب میں 2-3 دفعہ وہ تشریف لائے. بہت ہی بزرگ سنج آدمی تھے. جس طرح کی ان کی شاعری تھی اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ان کی یاد میں ایک دن منا رہے ہیں، تو میں اس میں سامع کی حیثیت سے شرکت کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں فرحین آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں پروفیسر عنایت علی خان صاحب کے بارے میں. السلام علیکم. بس پروفیسر عنایت علی خان کو پہلی دفعہ میں نے اس وقت سنا جب میں یونیورسٹی میں تھی. لیٹ 90s کی بات ہے. مشاعرہ ہوا وہاں پر، اور وہاں پہ پروفیسر عنایت علی خان بھی آئے تھے اور بھی دیگر بڑے بڑے شعراء آئے تھے. لیکن جس وقت پروفیسر عنایت علی خان آئے تو مجمع جو ان کے آنے پر، ان کی آمد پر بالکل جیسے جان پڑ گئی سب کے اندر، اور فرمائشیں ان سے ہونے لگی. ایک انہوں نے کوئی جو احمد فراز کی ہے جانا جانا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا تھا، وہ ان سے فرمائش کر کے سب لوگوں نے سنا. اس کے بعد بول میری مچھلی کتنا پانی انہوں نے لکھا ہے، وہ انہوں نے سنایا. اور بالکل لگ رہا تھا کہ مجمع پاگل ہو گیا خوشی سے اور ان کی گفتگو، ان کی شاعری سن کر. تو اچھا، میرے لیے وہ پہلا ایکسپیرینس تھا پروفیسر عنایت علی خان کو سننے کا. اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، تو میں جانتی نہیں تھی. اور لیکن اپیرنٹلی وہ یونیورسٹی آتے رہتے تھے. آئی تھنک اس زمانے میں وہ حیدرآباد میں تھے، وہاں سے آئے تھے. اور اتنا مطلب ماشاءاللہ سے ان کے لیے رسپیکٹ اور عزت اور محبت پورے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے دلوں میں جیسے تھی. اور ان کی آمد پر جو خوشی کا اظہار ہوا تھا، حالانکہ کافی سارے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، لیکن جو والہانہ ان کے لیے ان کی آمد پر خوشی ہوئی تھی، اور ان کی شاعری سن کے لوگوں نے جو خوشی کا اظہار کیا تھا اور انجوائے کیا تھا، اور بہت ہی وہ خود بھی مطلب بچوں کی نفسیات سے اور نوجوانوں کی اس سے واقف تھے، تو وہ خود بھی اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے ماشاءاللہ. اور بہت مزہ آیا تھا ماشاءاللہ. تو بس میں اتنا ہی کہوں گی، آگے اور لوگ کچھ سنائیں گے ان کی شاعری، تو امید ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی شاید سنائی جائیں گی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ فرحین. اب میں ریحان قیصر بھائی آپ کو گزارش کروں گا، آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میں ان کے بارے میں سننا زیادہ پسند کروں گا، اور دوسرا میں ایک تھوڑی سی بات ہٹ کے کروں گا معذرت کے ساتھ آپ کی اجازت سے، کہ آج کیونکہ محرم کی 10 یا 11 تاریخ ہو گئی ہے، تو ویسے تو میں کسی دن منانے کا قائل نہیں ہوں، تو اس پہ بھی ہم تھوڑی اپنی معلومات کے مطابق، کیونکہ میں جو فیس بک پہ جھگڑے فساد دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے کسی بڑے کیا کہتے ہیں اس کا قیمت، کسی بڑی فساد کی وہ دکھ رہا ہے، کہ جس طرح لوگ لکھ رہے ہیں اور جس طرح ایک دوسرے کو گالم گلوچ، اور صحابہ کو بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی گالم گلوچ کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی کبھی پروگرام کریں تاکہ ہم کم از کم ہمارے جو گروپ میں لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایٹ لیسٹ آگے ان باتوں کو کنوے کریں، اور ہم ان جھگڑے فساد سے جو 1400 سال سے چل رہا ہے اپنی جو حصہ ہے وہ ہم اس کو مثلا ایک پازیٹیو وے میں پیش کر سکیں کہ ہم نے کم از کم ایک چھوٹی سی کوشش کی ہوئی. اور یہ جو تاریخ 200-250 سال بعد لکھی گئی جو میں نے پڑھا، اور خاص طور پر رضوان صاحب آپ سے میں رہنمائی لوں گا
جو تاریخ 200-250 سال بعد لکھی گئی ہے اس کے لیے جھگڑے فساد آج تک ہو رہے ہیں. اور وہ سارے فساد پوری دنیا میں سارے جو مسلم ممالک, اسلامی ممالک تو میں نہیں کہوں گا, مسلم ممالک میں سوائے ایک پاکستان کے آپ کو کہیں نہیں دکھے گا کہ وہیں یہ سارے کھیل تماشے ہوتے ہیں. بس میں یہی کہوں گا. شکریہ ریحان بھائی. چلے اس بارے میں کل بات کریں گے, ہو سکتا ہے آج ہی کر لیں پروگرام ختم کے بعد. بہت شکریہ ریحان بھائی. آپ کے بعد حسن زیدی, میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ اپنا اظہار خیال کریں. موضوع ہمارا جی مرحوم سے ہماری واقفیت تو نہیں تھی, لیکن کوئی 15 سال پہلے اسلام آباد وہ تشریف لائے تھے. اور ہمارے دوست آصف اکبر صاحب جو شاعر بھی ہیں, ان کے گھر مشاعرہ تھا تو وہاں ان کو براہ راست سننے کا موقع ملا, اور ملنے کا بھی. انتہائی خلیق, ملنسار اور بزرگسنج انسان تھے, اور ان کی جو ماشاءاللہ اپیرنس تھی وہ اتنی نورانی تھی کہ ہر شخص دیکھ کے ان سے متاثر ہوتا تھا. تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ ان کی اس سے محروم نہ رہا جائے, تو میں نے بھی اپنے گھر میں ایک محفل ان کے اعزاز میں رکھی تھی, اور بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت بات چیت. تو بس ان کی یادیں اسی طرح ہیں. میرے پاس ایک ان کی وہ ویڈیو آئی تھی, وہ میری مچھلی کتنا پانی, وہ میں شیئر کر دوں گا آپ سے بعد میں. زبانی تو مجھے یاد نہیں, لیکن بہت اچھی ان کی شاعری جو تھی وہ لوگوں کو پسند آتی تھی. اور جبکہ وہ ان کی اپیرنس تو بڑی ماشاءاللہ مذہبی تھی اور بڑا نورانی چہرہ تھا ان کا, لیکن کیا ان کی شخصیت میں جو تھی وہ بزدہ سنجی تھی, وہ بڑا مشکل ہے اس کا پیدا ہونا اور آج کل کے زمانے میں. اور ہر جگہ ان کی پذیرائی ہوتی تھی, اور تمام مشاعروں میں, محفلوں میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور بس اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حسن زیدی بھائی. سلمان, آپ کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں گے؟ جی, سب حاضرین محفل کو میری طرف سے سلام. عنایت صاحب کو بہت زیادہ سنجیدگی سے کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بس ایک سنجیدہ ہیومرس پوئٹری جو کرتے ہیں, جو مزاحیہ کرتے ہیں, ان کو اتنی سنجیدگی سے ان کے اوپر کام نہیں ہوتا, ریسرچ نہیں ہوتی. حالانکہ میں نے کچھ بعد میں جب ان کی وفات کے بعد اوبیچوریز وغیرہ پڑھی تو اس میں سب میں یہ لکھا تھا کہ بھائی اکبر الہ آبادی کی نمائندہ شاعری یا اس طرح کی شاعری کرنے والا آخری شاعر جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گیا. اور ماشاءاللہ انہوں نے اچھی لمبی عمر پائی, 85 سال کی عمر تھی ان کی, اور اپنے اس سے جو ہے وہی اپنی پرسنالٹی سے اور اپنی ظاہری طور طریقے سے یہ بھی اسی طرح کا تاثر دیتے تھے جو ہم اکبر الہ آباد کی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویروں میں دیکھتے ہیں. تو میں نے ان کو بہت زیادہ تو نہیں پڑھا, لیکن میں نے کہا چلیں ایسے ہی شامل ہونے کے لیے کچھ کہنے کے لیے ان کا ایک نمونہ کلام ہی میں سنا دوں. ایک غزل ہے جو کہ بہت مشہور ہے, آئی تھنک ویسے بھی واٹس ایپ پہ آتی رہتی ہے یا سنی ہوگی لوگوں نے. تو اس میں ایک شعر تو خیر بہت ہی کمال کا ہے, تو بہرحال یہ میں سنا دیتا ہوں کہ ورغلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, شامیانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک رقاص نے گا گا کے سنائی یہ خبر, ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے رخسار پہ ہے اور تیرے ہونٹ پہ تل, تل ملانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کو تو 2 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے, پہلی دفعہ تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن تل ملانے کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے اس نے. لان میں 3 گدھے اور یہ نوٹس دیکھا, گھاس کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بس تمہیں اتنی اجازت ہے کہ شادی کر لو, شاخ سانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مکتب فکر ہے اسکول نہیں ہے صاحب, قومیانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر تو تم سر پہ اٹھا لو گے زمانے بھر کو, سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو بہرحال اس کے بعد کچھ نمونہ دیکھنے کے بعد میرا خیر ارادہ ہے زیادہ پڑھا جائے, ان کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی. دلاور فگار انور مسعود کا کلام زیادہ گزرا ہے نظروں سے, لیکن انشاءاللہ ان کے اوپر بھی توجہ کریں گے, تو پھر ذرا کھول کے بات کر سکیں گے اگلی دفعہ. شکریہ بہت.
بہت پیارے آپ نے ان کی وہ غزل سنی، بہت اچھی غزل ہے یہ. اور وہ جو شعر آپ نے بتایا تھا یہ میں نے خود یونیورسٹی میں سنا تھا اور مجھے نہیں علم تھا کہ یہ ان کا شعر ہے. مجھے ابھی حال ہی میں پتا چلا ریختہ کیس کے حوالے سے یہ عنایت علی خان مرحوم صاحب کا شعر ہے. اسی کا تل ملانے والی کی بات کریں. یہ تل ملانے والا جو شعر ہے نا یہ میں نے یونیورسٹی میں سنا تھا میں نے. یعنی یہ بات آپ کو 80s کی بتا رہا ہوں میں آپ کو بات. تو اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، یہ شریعت کا نہیں گیس کا بل ہے بیگم. یہ اب جنرل ضیاء کا جو شریعت کا بل تھا اس زمانے میں بات ہو رہی ہے. یہ شریعت کا نہیں گیس کا بل ہے بیگم، بل بلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہت خوب. تو یہ ان کا کمال تھا، ان کا ماشاءاللہ بہت اچھی یہ غزلیں کہتے تھے. نمکین غزل، ان کی غزل جو ہوتی تھی بہت خوبصورت ہوتی تھی. کچھ حالات زندگی وغیرہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1935 میں یہ راجستھان میں پیدا ہوئے. راجستھان میں ایک ریاست ہے ٹونک، اور مسلمانوں کی وہاں پہ نواب تھے، مسلمانوں کی ریاست تھی راجستھان کے اندر. تو یہ ٹونک کی ان کی پیدائش ہے. اور حسن اتفاق دیکھیے کہ جو اردو طنز و مزاح کا سب سے بڑا نام ہے مشتاق احمد یوسفی، ان کی پیدائش بھی ٹونک راجستھان کی ہے. تو پروفیسر عنایت علی خان اور مشتاق احمد یوسفی میں یہ قدر مشترک بھی ہے. ان کی پیدائش 1935 میں ہوئی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں یہ جو پیدائش وغیرہ کا چکر تھا اس میں ابہام رہتا تھا کہ کون سا سال تھا. تو خود فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ اس سال کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا، بڑا زلزلہ آیا تھا. تو یہ یقیناً ہے کہ وہ 1935 میں ہی پیدا ہوئے تھے. تو ان کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے تھا. ان کے والد اور والدہ دونوں ہی ادب و شاعری کا ذوق رکھتے تھے، بلکہ پروفیسر عنایت علی خان کے والد ہدایت اللہ خان باقاعدہ مزاح نگار تھے اور شاعری کرتے تھے، وہ بھی مزاحیہ شاعری کرتے تھے. اب جب ٹونک میں انہوں نے آنکھ کھولی، ٹونک میں جو نواب صاحب تھے وہ بھی شاعر تھے. اور وہاں پہ ٹونک کے اندر مختلف مشاعرے ہوتے تھے، بڑی ادبی ماحول تھا. تو یہ وہ ادبی ماحول تھا جس میں انہوں نے آنکھ کھولی. 1948 میں کھوکرا پارک کے راستے یہ پاکستان آ گئے تھے اور حیدرآباد میں جو سندھ میں شہر ہے حیدرآباد، وہاں پہ آ کے رہے. اور ابتدا میں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں رہے. کچھ خاندان میں ایشوز تھے، کچھ پرابلمز ہو گئی تھیں، تو بہت ہی بری حالت میں رہے. ایک دور غربت کا ایسا بھی آیا کہ ان کے عزیز و اقارب ان کے گھر کھانا بنا کر بھیجتے تھے. مطلب اتنا برا حال تھا ان کی غربت کا. پھر گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد سے انہوں نے 1955 میں میٹرک کیا، 1959 میں بی اے کیا، پھر 1960 میں بی ایڈ کیا. پھر جامعہ سندھ حیدرآباد سے 1962 میں ایم اے اردو کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. اور پوری زندگی انہوں نے درس و تدریس پڑھانے لکھانے میں گزار دی. نوجوانی میں یہ ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے شروع میں. خالد صاحب جس وقت یہ خود بتاتے ہیں پوری کہانی، کیونکہ یہ ظاہر بات انتہائی غریب بیک گراؤنڈ سے تھے، تو یہ ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے. لیکن بعد میں اسلامی جمعیت طلباء میں شامل ہو گئے تھے اور پھر یہ جماعت اسلامی سے ان کی کافی لمبی رفاقت چلی. بلکہ 1970 کے جو الیکشن تھے اس میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے سندھ کے اندر سے، اور بہت بری طرح سے ہارے تھے. اور جس نے ہرایا تھا ان کو عثمان کینیڈی، ایک بڑا مشہور نام ہے پاکستانی سیاست کا، وہ ان کا شاگرد تھا. تو گویا شاگرد نے استاد کو شکست دے دی تھی الیکشن کے اندر. کیونکہ یہ درس و تدریس میں رہے، مختلف جگہ پڑھاتے رہے، تو ان کے سینکڑوں بلکہ کہنا چاہیے ہزاروں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور خود بتاتے ہیں کہ بہت محبت سے اور بہت ہی اپنائیت سے ملتے تھے ہمیشہ. جب کیڈٹ کالج پٹاروں میں پڑھاتے تھے تو اس وقت آصف علی زرداری جو بعد میں صدر بھی بنے، یہ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے کیڈٹ کالج پٹاروں کے اندر. تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی. ظاہر بات ہم ان کو مزاحیہ شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں، اور ان کی کتابوں کے مجموعے میں ازرائے عنایت اور عنایت کیا عنایت نامہ. پھر بچوں کی 2 کتابیں بھی لکھی، نظموں کی اور ایک کہانیوں کی کتاب لکھی. اور اپنے شاگردوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے ایک کتاب انہوں نے شاگردوں سے منسوب کی ہے. ان کے بارے میں انور مسعود اپنی کتاب شاخ تبسم، یہ میرے پاس سامنے رکھی ہوئی ہے،
بہت اچھی کتاب ہے, کبھی موقع ملے آپ کو تو پڑھیے گا. مختلف یہ ہسٹری ہے مزاحیہ شاعری کا, کہ ہے مزاحیہ شاعری کا سنجیدہ مطالعہ. تو اس کے اندر انور مسعود لکھتے ہیں کہ پروفیسر عنایت علی خان کی شاعری طنز سے بھرپور اور مزاح سے لبریز ہے. ان کے مزاح کا سچشمہ قومی و ملی حمیت اور کمال درجے کی دردمندی ہے. ان کے ہاں زبان کا چسکا بھی بہت پرکشش ہے. یہ تو مزاحیہ شاعری کی بات ہے, لیکن ایک ذرا ان کا سنجیدہ شعر بھی سن لیجیے, اور یہ کتنا خوبصورت شعر ہے. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اب ان کے جو ہلکے پھلکے اور جو مزاحیہ شاعری ہے جس میں ذکر ابھی ہوا بول میری مچھلی, تو وہ اگر موقع ملا تو میں سنا دیتا ہوں بھی آپ لوگوں کو, وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. ان کی شاعری کے موضوعات میں طبقاتی منافرت, سماجی مسائل نمایاں رہے. وہ ہلکی پھلکی طنز و مزاح کی صورت میں سماجی و معاشرے کی سنجیدہ اور دکھتے ہوئے مسائل کو اجاگر کرتے تھے. اور آپ کا انتقال 26 جولائی 2020 کو کراچی میں دل کے عارضے کے باعث ہوا, جو کہ پچھلے مہینے ہے, چند ہفتے ہوئے ان کے انتقال کو. کچھ اور جو ان کی کچھ دلچسپ ہیں. اب دیکھیں ان کو اکبر الہ آبادی سے ملایا جاتا ہے, اور کافی حد تک درست ہے. اب انہوں نے دیکھیے اکبر الہ آبادی اور حالی کے مصروں کو ملا کے انہوں نے کیا رنگ پیدا کیا ہے. مصروں کے ارتباط کا اعجاز دیکھیے, اکبر کی فکر پیر کو کیا کر دیا جواں. مصروں کے ارتباط کا اعجاز دیکھیے, اکبر کی فکر پیر کو کیا کر دیا جواں. بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں, تھی جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو دو مصروں کو انہوں نے ملا کے ایک نیا انہوں نے رنگ پیدا کر دیا. اچھا, اس کے بعد دیکھیے اس میں کچھ اور میں نے مارک کیے ہوئے, اگر تھوڑا سا. ہاں, کرسی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, کیا بات ہے کرسی تیری کیا بات ہے واللہ. میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں اس کا, میں ایک نظم ان کی. کیا بات ہے کرسی تیری کیا بات ہے واللہ, حجام کو مل جائے تو الحاج بنا دے, کنگلے کو مہاراج ادھیراج بنا دے, بدھو کو خرد مندوں کا سرتاج بنا دے, داہر ہو تو پل بھر میں اسے حجاج بنا دے. کیا بات ہے کرسی تیری کیا بات ہے واللہ. پھولا نہ سمائے جسے مل جائے خوشی میں, سر اس کا کڑاہی میں ہو اور پانچوں ہو گھی میں. دروازے پہ ٹی وی کی کھڑکی کھڑی رہتی ہوں ٹیویں, دروازے پہ ٹی وی کی کھڑی رہتی ہوں ٹیمیں, کرتا ہو دھڑلے سے جو آ جاتی ہو جی میں. کیا بات ہے کرسی تیری کیا بات ہے واللہ. اول تو کچھ اس ڈھب سے رجاتی ہے کہ توبہ, وہ سبز گھنے باغ دکھاتی ہے کہ توبہ, پھر سر میں وہ خناس بٹھاتی ہے کہ توبہ, آخر میں درگت وہ مناتی ہے کہ توبہ. کیا بات ہے کرسی تیری کیا بات ہے واللہ. تو یہ کچھ اور اشعار تھے. تو اب موقع ملے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ پروگرام کے اگلے راؤنڈ میں ان کے کچھ اور بھی کلام سنا دیں گے. اب جو ہے میں گزارش کروں گا جناب شیخ اعجاز سے, جو ہمارے صدر محفل بھی ہیں, کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. بہت بہت شکریہ شیخ اعجاز صاحب. بہت شکریہ, بہت آپ نے معلومات اہم پہنچائیں. عنایت اللہ خان صاحب کو میرا خیال بہت سے لوگ نہیں جانتے, لیکن جب میں نے ان کی چیزیں ان کے مشاعرے دیکھے تو میں بڑا متاثر ہوا. سب سے بڑی چیز ہے کہ انہوں نے حیدرآباد سندھ کا نام روشن کیا. میرا خیال ہے کہ کوئی فیمس شاعر وہاں سے پیدا ہو سوائے ان کے. تو ان کی جو شاعری جب میں پڑھی تو ان کا جو انداز دیکھے وہ اتنا, ان کی جو شاعری کے الفاظ اتنا آسان اور دل کو لگتے ہیں, یہ ان کا ایک خوب کمال. گو کہ یہ ان کو ایک تربیت ہی ہو گئی ہے, کس طرح بیان کرنا ہے کسی بات کو, کس طرح بات کہنی ہے, ان کو اس کا بہانا آتا ہے. میں ابھی ان کے کئی شاعر ابھی
میں طلعت کو بھی کافی دیر کے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی شخصیت بہت ہی یعنی اتنی مسحور کن کہ خود بھی جب شعر پڑھتے تھے تو مراتے تھے، ہنستے تھے، یہ بڑی چیز ہے۔ اور اس سے میں متاثر ہوا کہ شاعر جو ہے نا اپنا امپریشن ظاہر کر رہا ہے اور اس سے خوشی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ان میں جو ہم نے کہا نا، جو شاعر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ ہمارا پوری انسانیت کے وہ کیا کہتے ہیں کہ انسانیت کو وہ اجاگر کرتا ہے، لوگوں میں جذبات پیدا کرا۔ انہوں نے جو ان کی شاعری بالکل ایسی لگ رہا تھا جیسے اکبر الہ آبادی کی شاعری ہے، اور یہ بڑی چیز ہے اور ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا کہ ایسے شعرا جو ابھی گمنامی میں ہیں یا نہیں مشاعرے تک محدود ہیں لیکن عام پبلک میں ان کو آنا چاہیے، اور ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم اجاگر کریں۔ تو ان کا جو زیادہ متاثر چیز نے یہ کیا وہ ہے کہ حالات حالہ اس کے اوپر کی شاعری ہے، اور زیادہ تر انہوں نے ان کی جو طنز ہے وہ انہوں نے یہی نہیں، پاکستان آپ دیکھ لیجئے کینڈی کے اوپر انہوں نے کہا، دوسرے یون ممالک کے اوپر انہوں نے کہا، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں اجاگر کیا ہے، لیکن بہرحال اتنی امپریسو کی ہیں کہ واقعی کرتا ہے کہ ان کو سنا رہے۔ اب ان کچھ 2-3 اشعار مجھے بہت پسند ہے تو میں اسے کروں گا۔ پہلا شعر، سخاوت میں بھلا امریکیوں کا کوئی ثانی ہے، یہ سوال کرتے ہیں، سخاوت میں بھلا امریکیوں کا کوئی ثانی ہے، جو بولی مانگی تو مرغ سالم بھیج دیتے ہیں، سخاوت میں بھلا امریکیوں کا کوئی ثانی ہے، جو بولی مانگے تو مرغ سالم بھیج دیتے ہیں، پھر عرض پاک پڑھو ان کی اس درجہ نوازش ہے، پھر عرض پاک تو ان کی اس درجہ نوازش ہے، ظالم ایڈ کے پیٹ میں حاکم بھیجتے ہیں، یا میں اس کو ذرا میں کچھ کوشش کی ہے نہیں کی، لیکن ہو سکتا کوئی الفاظ سے رہ گئے ہوں۔ پھر عرض پاک پر، یہ زبردست شے ان کا، پھر عرض پاک پر تو یہ درجہ نوازش ہے، ظالم ایڈ کے پیکٹ میں حاکم بھیج دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہاں سے ایڈ ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم بھی آتے رہے ہیں۔ یہ قسمتی نہیں ہے ہمارے ملک کی کہ باہر سے ہم وزیر اعظم بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد شعر ہے ان کا، حوصلے پست ہے فاصلہ دے کر، یہ خیر یہ غزل ہے پوری، چند اشعار میں نے نوٹ کیے ہیں۔ حوصلے پست تھے فاصلہ دے کر، فاصلے گئے حوصلہ دے کر، فصل گل آتے آتے کہاں رہی، دور تک آئی باد صبا دیکھ کر، سی رہے ہیں، یہ ملاحظہ ہو، سی رہے ہیں ہم ایک دوسرے کا کفن، سی رہے ہیں ہم ایک دوسرے کا کفن، موت ہستی ہے یہ مشق دیکھ کر۔ اور آخر ان کا، تم عنایت اکیلے ہی چلتے رہو، تم عنایت اکیلے ہی چلتے رہو، رک نہ جائیں قدم فاصلہ دیکھ کر۔ تو یہ چند اشعار میں کے، تو ان کے میں اور بھی بہت چیزیں ہیں ان کی جو کہ ہمیں اور کہنا چاہوں، لیکن اس وقت میرے پاس ہے موضوع، لیکن ان کی جو شاعری کے مشاعر میں میں نے جو مشاعر میں نے دیکھے ان کے، اس میں بڑے بڑے شعرا ہوتے تھے، اور خاص کر ایک میں جیسے جانے جانا میں احمد فراز صاحب، وہ ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، اتنا انہوں نے محظوظ کیا اس کو جانے جا کو۔ تو اس کے علاوہ انہیں ان کے جو مشاعر تھے انڈیا میں مشہور ہوئے،
اور دبئی کے شاعری میں بھی وہ آتے تھے، جہاں کے بڑے شعراء انڈیا وہ ہوتے تھے اس میں. تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے مشاہیر ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو عوام شاعر نہیں ہیں ان کو عوام کے سے روشناس کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اردو گھر اس معاملے میں پیش ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب میں چاہوں گا کہ ریحان حیدر صاحب نے بات کی محرم کی، تو میرا خیال ہے کہ جو ہمیں اس پہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم جو مسئلے ہیں یہ سے چلتے آئے یہ حل نہیں ہوں گے، لیکن یاد تو ضرور کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ویب سائٹ پہ اتنی چیزیں دوسرے کے خلاف ہم کرتے ہیں، ایک دوسری کمزوریاں کرتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیے کہ جو مذہب ہے ایک تو آپ دادا سے چلا ہے، جو ہمارے بھائی تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا رحمت یہ ہے کہ آدمی کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کرنے والا ہے، انسان کے بس بات نہیں. اگر آپ دیکھیں مذہب کے معاملے میں مذہب شروع ہی جب سے میرے خیال پیدا ہوا ہے، جب سے مذہب اس کے سرشت میں ہے، کیونکہ انسان کسی کے جھکنا چاہے، یہ شروع سے ہی اس میں چاہ رہا ہے. کبھی لیے یہ بتوں کے آگے سے پہلے جب بھی کوئی نبی آیا اور لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیوں کرے ہو، تو کیوں جی ہم نے اپنے باپ دادا ایسا کیا. پھر وہ کہتے کیا ہمارے باپ غلط تھے؟ تو اس کا جواب نہیں ہے. تو بہرحال میں حسنی آپ سے گزارش کروں گا کہ اب جو موقع ہے اگر اور سنانا چاہ رہے اس پہ، نہیں ہم اس کو محرم کے حوالے اس پہ ہم بات چیت کریں. میرا خیال ہے ابھی بہن تلمیز تھوڑی تاخیر سے آئی تھی، تو تلمیز بہن اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، شیخ اجاد آپ کی اجازت سے تلمیز بہن کچھ بات کر لیں. بالکل، شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروفیسر عنایت علی خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اصل میں ان کو پہلی دفعہ میں نے تب سنا تھا جامعہ کراچی میں مشاعرہ ہوا تھا، اور بہت بڑا مشاعرہ تھا. بڑا سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت مشہور شعراء مدعو کیے گئے تھے، اور جو لوگ مجھے یاد ہیں تو ان کو جن لوگوں کو پہلی دفعہ میں نے لائیو سنا ان میں عنایت علی خان صاحب بھی تھے. میں ان کی شاعری کے بارے میں کیا کہوں، ظاہر ہے آپ لوگ اتنی زیادہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ ہاں ان کی ایک تضمین مجھے یاد آئی جو انہوں نے، جس طرح آپ نے اکبر الہ آبادی کی بات کی کہ ان کی حالی اور اکبر کی شاعری کا جو انہوں نے تضمین کی ہے یا ملایا ہے، تو اسی طرح انہوں نے بہت مشہور اقبال کا شعر ہے اس کی بھی انہوں نے تضمین کی ہے. اور چونکہ ابھی بقرعید گزری ہے تو وہ شعر ہے بھی بہت حسب حال، اور وہ شعر ہے کہ سنتی ہو آج مسالے کی کلیجی پکواؤ، ہو سال گزشتہ کی طرح خوب لذیذ، دال بھی تھوڑی سی پکا ہی لینا، شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز. بہت خوب. تو یا یہ کہ جیسے آپ نے جانا کی بات کی، ذرا یہ بھی ان کی فراز کے ساتھ جو انہوں نے آپ نے بتایا کہ فراز نے بھی اس سے بہت محظوظ ہوئے. تو میں ویسے بہت زیادہ کیا کہوں ان کے بارے میں نہیں جانتی، سوائے اس کے کہ کچھ تھوڑا سا سمجھ لے نظریاتی تعلق بھی، اور کچھ تھوڑا سا میرے اپنے سسرال میں بھی ان کی جو میرے سسر کے وہ دوست تھے تو ان کا آنا جانا تھا. لیکن یہ کہ ویسے میں بس وہی سنا سکتی ہوں جو واقعی لوگ. البتہ ایک نظم ہے میرے پاس، اس کا نام ہے ٹیوٹر، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. ٹھہریے. ارشاد. جی. یہ ہے، اس کا نام ہے ٹیوٹر. اور میں ٹیوٹر تھا، اس نظم کا نام ہے. میں ٹیوٹر تھا، گھر گھر پڑھاتا پھرتا تھا، مدرسی کی بندریاں نچاتا پھرتا تھا. کہیں میں صوفے پہ بیٹھا، کہیں
चटाई पर, कहीं टिकाया गया खुर्री चारपाई पर, कहीं से निकला किसी लाल की पिटाई पर, किसी अजीज ने रखा दिया मिठाई पर। मैं ट्यूटर था, घर घर पढ़ाता फिरता था, मुदर्रिसी की बंदरिया नचाता फिरता था। न कोई शाम मेरी अपनी शाम होती थी, न कि मेरी शाम तो बच्चों के नाम होती थी। जब किसी की मम्मी हम कलाम होती थी तो मेरे इल्म की तुर्की तमाम होती थी। मैं ट्यूटर था, मैं घर घर पढ़ाता फिरता था, मुदर्रिसी की बंदरिया नचाता फिरता था। जो छोटा भाई भी शागिर्द का कोई होता तो वो भी आन के मेरी ही गोद में सोता। बड़े के पिटने पे जो छोटा फूट कर रोता तो मैं शेरवानी के धब्बों को देर तक धोता। मैं ट्यूटर था, घर घर पढ़ाता फिरता था, मुदर्रिसी की बंदरिया नचाता फिरता था। हर एक टिमाश के बच्चे पढ़ा दिए मैंने, मताए इल्म के नलके लगा दिए मैंने। जो खोटे सिक्के थे वो भी चला दिए मैंने, जो ASS थे CSS बना दिए मैंने। मैं ट्यूटर था, मैं घर घर पढ़ाता फिरता था, मुदर्रिसी की बंदरिया नचाता फिरता था। न कदरदान ना कोई साहिबे नजर पाया, न घाट ही का रहा मैं, ना कोई घर पाया। खिताब पाया तो सूखा सड़ा कोई सर पाया, मैं अपनी कौम के बच्चे पढ़ा के भर पाया। मैं ट्यूटर था, मैं घर घर पढ़ाता फिरता था, मुदर्रिसी की बंदरिया नचाता फिरता था। तो ये नज्म मौजूद है ज़ाहिर ऑनलाइन, वहीं से मैंने भी पढ़ी है। तदरीस से उनका हमेशा ताल्लुक रहा। बहुत एक चीज जो मुझे उनकी शायरी में बहुत महसूस होती है, और बड़े जिसे कहते हैं कि इसके बड़े मुबल्लिग कह लीजिए, या इसके बड़े इसके मामले में बड़ा जज्बाती कह लीजिए आप, कि वो हेलो मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा। तो एक तो ये कि उन्हें पाकिस्तान से जो लगाव था, और पाकिस्तान में जरा सी भी कोई, मैं चूंकि ये एक ऐसी तंजीम है जिसका किसी मुल्क या मजहब या फिरके या किसी जबान या किसी भी कल्चर से ताल्लुक नहीं है, उर्दू घर, तो उनकी पाकिस्तान से जो मोहब्बत थी वो उनकी शायरी में मौजूद है। मैं उस नज़्म का यहाँ पे वैसे जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन ये कि बहरहाल वो पाकिस्तान में जरा सी भी कोई अचीवमेंट पाकिस्तान की होती थी तो उसको वो उनकी शायरी में आई। दूसरा ये कि चूंकि वो एक सियासी जमात से भी वाबस्ता थे, और उसके बहरहाल अपने नजरियात हैं, और उनका भी यानी उनकी शायरी में आपको नजर आएगा प्रचार। तो ये उनकी शायरी के कुछ समझ लीजिए कुछ गोशे थे। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ख्याल है मेरे आने से पहले आप लोगों ने वो भी पढ़ ली होगी, तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। जी नहीं, सिर्फ 2 बार जिक्र हुआ। अच्छा। लेकिन पढ़ी नहीं। आप सुना दीजिए। जी, वो मुझे इत्तेफाक की बात है कि वो मुझे ज़बानी याद है। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अपने शौहर को न कर इतना परेशान जाना। वो हनीमून मनाने अकेले चल दी। मैं माजरत चाहती हूँ अगर मुझे जुमले कुछ मिसरे में लफ्ज को इधर उधर हो जाए। वो हनीमून मनाने अकेले चल दी, मैं एयरपोर्ट पे चिल्लाया किया जाना जाना। पांचवें मिसरे पे आया तो ये उसने कहा ये क्या बकवास लगा रखी है जाना जाना। देखिए मैं भूल गई, माजरत चाहती हूँ। बहरहाल उसमें एक आखिरी मिसरा ये है कि मैं तो फरजाना हूँ होगी तेरी बहना जाना। तो खैर, लेकिन ये कि उन्होंने, जैसे आप ये बात कह रहे हैं, उन्होंने तज़मीन की भी तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि शायर का जो असल मतलब ज़ाहिर है कि जो ओरिजिनल है वो तो अहमद फराज की बहुत मशहूर गजल है कि वो कहीं मजरूह ना होने पाए उस चीज से जो उन्होंने तज़मीन की है, जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया उसको, उस पैगाम को। जैसे यही हाली का जो शेर है कि जिसमें उन्होंने तज़मीन की कि थी जस्तजू के खूब से खूबतर कहा, तो उन्होंने उस पैगाम को, उसी चीज को वहीं रखा, मतलब ये कि उसी लाइन पे रखा। और मेरा ख्याल है कि ये बहरहाल उनका एक तरह से कमाल है, या ये कहिए कि उनकी शायराना क्राफ्ट है। हाँ, अलबत्ता तदरीसी या मुदर्रिसी एक ऐसा काम है जिसके लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, थैंकलेस जॉब। तो जो कि इन्होंने इसमें भी कहा कि मैं ट्यूटर था, मैं घर घर पढ़ाता फिरता था।
تو میں اپنے قوم کے بچے پڑھا کے بھر پایا. تو یہ بات صحیح ہے. اب جیسے آپ نے بات کہی کہ ان کا شاگرد ان سے جیت گیا الیکشن میں، تو یہ اس فرسٹریشن کو یا اس تکلیف کو ایک استاد ہی سمجھ سکتا ہے، اگر اسے اندازہ ہو کہ یہ کام کتنا مشکل ہے. اور بعض دفعہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ آپ کو اس کا وہ صلہ نہیں ملتا شکریہ کی شکل میں، یا معاوضے کا تو لفظ میں استعمال نہیں کروں گی کیونکہ اس کا کوئی معاوضہ پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں. لیکن بہرحال میں بس تھوڑا سا ہی بات کروں گی ان کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے انہیں بس مشاعروں میں ہی سنا ہے. بہت زیادہ میں نے ان کو بالاستیاب انہیں نہیں پڑھا ہے. بہت بہت شکریہ تلویز بہن. اور اگر اجازت ہو ڈاکٹر اپنے سر شیخ اجازت صاحب کی اجازت ہو تو پھر میں ان کا ایک اور بھی سنا دیتا ہوں میں ان کا، کیونکہ ابھی وقت ہے بڑا. السلام علیکم. کیا کس نے جوائن کیا ہمیں؟ میں نے، عامر نے. ڈاکٹر عامر صاحب بہت بہترین. تو میرا خیال میں آپ بالکل صحیح ٹائم پہ آئے ہیں. تو میں سننے والوں میں ہوں آج. ارے بالکل. یہ بھی ابھی جو ہے سب ایک دور ہو چکا ہے. میں دوسرے دور کی اجازت مانگ رہا تھا. تو اس میں جن کے بہت مشہور ایک ہے، یہ ایک غزل ہے مذاق میں. اس کا اگر آپ کو تھوڑا سا پتہ لگ جائے، بیک گراؤنڈ زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اس کے حوالے سے پروفیسر عنایت علی خان صاحب خود بتاتے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے جانا چاہتے تھے اور عمرے کے ویزے بند ہو چکے تھے. تو ابوظہبی میں موجود تھے. کچھ سلسلہ اس طرح ہوا کہ وہ کچھ حیدرآبادی کی تنظیم تھی ادبی، انہوں نے ان کا انتظام ابوظہبی کے ذریعہ ابوظہبی ان کا جدے کا ان کو انتظام کرا دیا جانے کا. تو اس طرح سے ان کا عمرہ بھی ہو گیا تھا. تو اس پہ انہوں نے جدہ میں جو مشاعرہ ہوا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایک غزل کہی تھی. بہت مشہور غزل ہے یہ. ہم ان کو لائے راہ پر مذاق ہی مذاق میں، ہم ان کو لائے راہ پر مذاق ہی مذاق میں، بنے پھر ان کے ہم سفر مذاق ہی مذاق میں، پڑے رہے پھر ان کے گھر مذاق ہی مذاق میں، مزے سے ہو گئی بسر مذاق ہی مذاق میں. ہوا ہے جدے میں جو ایک مزاحیہ مشاعرہ، ہم آ گئے خدا کے گھر مذاق ہی مذاق میں. لطیفہ گوئی کا جو رات چل پڑا تھا سلسلہ، ابل پڑے کئی گٹر مذاق ہی مذاق میں. اور یہ بڑی پیاری بات کی ہے کیونکہ مزاح طنز و مزاح پھکڑ پن بدتمیزی کے اندر ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے. تو اس میں لطیفہ گوئی کا جو رات چل پڑا تھا سلسلہ، ابل پڑے کئی گٹر مذاق ہی مذاق میں. اٹھو کہ اب نماز فجر کے لیے وضو کریں کہ رات تو گئی گزر مذاق ہی مذاق میں. یہاں عنایت آپ کو مشاعروں کی داد نے چڑھا دیا ہے بانس پر مذاق ہی مذاق میں. بہت ہی پیارا ہے ان کی یہ ایک غزل ہے. شیخ صاحب بیک ٹو یو. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. شیخ صاحب بیک ٹو یو. بہت اچھا ہے. ابھی ٹائم ہے میرے خیال میں کچھ اور جائے. ٹھیک ہے، کسی اور موضوع بات کر سکتے ہیں. ابھی تو وقت تو ہے ہمارے پاس سے. اب اس کو جو ہمارا آج کا موضوع عنایت علی خان اس کو موقوف کرتے ہیں. اب میرے خیال میں اگلے پروگرام پہ بات کر لیتے ہیں. آپ ہمارا جو اگلا پروگرام ہے طرح ہی مشاعرہ، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جی ہاں.